اللہ کی وہ عبادت جو کہ مطلوب ہے آپ کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے جب تک اللہ پر آپ کا یقین نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو۔ عمل سے پہلے یقین، اللہ تعالیٰ بھی بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت آخر کیوں؟ دیکھیں، یہ سوال تو ہم تو کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ عبادت تو ہم نے محدود کر دیا ہے چند رسمی اعمال تک۔ اور دراصل یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہمارے لیے اسلام، دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم سب برائے نام مسلمان ہیں۔ مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ایک مسلمان گھرانے میں، برائے نام مسلمان لوگوں کے گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا دار لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور چند رسمی اعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم ان کے جانشین ہو گئے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، وہ خود نہیں جانتے تھے، ان کو خود دنیا کا دھوکہ لگ گیا تھا، تو وہ آپ کو کیا بتاتے؟ اچھا، ہم جب بڑے ہو گئے تو ہمیں بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ آپ دیکھ لیں، میں اپنے ٹین ایج کی بات کرتا ہوں، یعنی اللہ نے جب مجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اس وقت میرے نظر میں صرف دنیا تھی۔ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ 10 سال کا بچہ یا 12 سال کے بچے کی کیا سمجھ ہوگی؟ تو دنیا ہی میری نظر میں اہم تھی، اور ساری وہ ہم کہتے ہیں نا آئیڈیل لائف، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا آئیڈیل لائف۔ اب میں تو مانا نہیں جانتا تھا اس کا، لیکن آئیڈیل لائف میں سوچتا تھا یا سنتا تھا، آئیڈیل لائف۔ آج بھی یہی ہے کہ ہم آئیڈیل لائف کی زندگی کے متلاشی ہیں۔ آئیڈیل لائف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ اچھی زندگی، پیسہ بہت ہو، مکان اچھا ہو، رہن اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، اور کچھ شہرت بھی مل جائے، کچھ عزت بھی کریں لوگ، کچھ پروٹوکول بھی ہو، تو بس اور کیا چاہیے؟ دولت، عزت، شہرت، یہ 3 باتیں ہیں نا عام طور پہ۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت آخر کیوں؟ دیکھیں، دنیا میں زندگی عارضی ہے، اور اس سے بہرحال ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہم نے جانا ہے۔ اکثر تو بوڑھے لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں لوگ کہ کب مرے گا، کہتے تو نہیں ہیں لیکن انتظار میں ہوتے ہیں کہ بوڑھا کب مرے گا، کب جان چھوٹے گی۔ تو لہٰذا جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم غلط سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بے مقصد بنایا ہے، ہمیں بے مقصد پیدا کیا۔ یہ ہمارا ایک خیال ہے عملی طور پہ، کیونکہ ہم نے تو باطل کو مقصد ٹھہرا لیا ہے۔ جہاں جانا ہے اس راستے پہ تو ہم چل ہی نہیں رہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت۔ دیکھیں، اللہ کی اطاعت، صرف اللہ کی بندگی، یہ اگر آپ کریں گے تو آپ جنت دنیا میں کما لیں گے۔ آخر کیوں کا میں نے موضوع کیا ہے نا، آخر کیوں؟ جنت، اول تو آج کے مسلمان کا جنت پر یقین نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال، سارے عقائد اس کے زبانی ہیں، اور پورے طریقے سے ہمارا اسلام صرف زبان تک محدود ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو صرف زبانی شعر ہیں، اور کاغذی شعر جسے کہتے ہیں، کاغذ پہ لکھا ہے مسلمان۔ ایک کاغذ پہ آپ لکھ دیں مسلمان اور دوسری طرف اپنے آپ کو پیش کریں تو بس وہ کاغذ کے لکھا ہوا اور آپ برابر ہیں۔ یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں۔ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، نہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے۔
جنت دوزخ آخرت بعث بعد الموت، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو الفاظ ہیں، آپ کہتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان صرف زبانی شعر ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت پہ. ما ہم بمؤمنین، ان کا یقین ہے نہیں. یہ اب ان کی حالت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سخت گرمی کے روزے، ہم بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. بھوک پیاس ایویں، نماز 5 وقت نماز کوئی پڑھتا ہے، ایمان ہے نہیں، بس وہ رسمی طور پہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. ہائے اذان ہو گئی، ابھی تو میری تو ظہر کی نماز بھی رہتی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. یہ سارے اعمال ہمارے دکھاوے کے ہیں، ریاکاری ہے. ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، دنیا داری ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں. ہمارا دنیا کے فائدے پر یقین ہے، ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے. ہم نے زندگی کو خاص کیا ہے دنیا کے فائدے کے لیے. دنیا کی زندگی ہی ہمارا آئیڈیل ہے. انسان ہائے دنیا کرتے کرتے مر جاتا ہے اور بے ایمان زندگی گزار کر یہ چلا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ کی بندگی شروع کر دیں اور زندگی اطاعت میں گزاریں اور زندگی بندگی میں گزاریں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کی بشارت دے دے گا. یا مطلب آپ مستحق ہو گئے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو متقی بن گیا وہ جنتی ہے، جو نافرمان رہا وہ دوزخ میں جائے گا. تو عبادت کو پہچانیں. میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں. اللہ کی وہ عبادت جو کہ مطلوب ہے آپ کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے جب تک اللہ پر آپ کا یقین نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو. عمل سے پہلے یقین. اللہ تعالیٰ بھی بات کرتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے. ہمارا یقین ہے دنیا پر، اللہ پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم سب، آج کے مسلمان کی میں بات، ہم سب کا یقین ہے دنیا پر، دنیا کے فائدے پر، دولت عزت شہرت، اور دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا. ہم سب ذاتی مفادات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے ہر معاملے میں دنیا کا مفاد ہے. میں کیوں کروں، میرا کیا فائدہ ہوگا، میں کیوں کروں، میرا کیا فائدہ ہوگا. اور بوجھ سمجھتے ہیں. جو بھی ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. بہرحال کر دیتے ہیں، چلو مجبوری ہے. بعض لوگ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور جان چھوڑاتے ہیں. خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت ضرورت ہے انسان کی. اطاعت، بندگی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ اس وقت تک نہیں کر سکتے. آپ کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوگا، نیکی مشکل ہوگی آپ کے لیے. یہ میں علامت بتا رہا ہوں. نیکی اگر آپ کے لیے مشکل ہے، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل بندگی اگر آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، آپ میں ایمان نہیں ہے، آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جزائے اعمال پر یقین نہیں ہے. تو بندگی آسان اس وقت ہوگی جب آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے اور میں نے جنت جانا ہے. اس وقت تو آج کے مسلمان کا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. آج کا مسلمان دوزخ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کو ناراض کر کے چھوڑوں گا، اللہ کی رضا کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو خوش کروں گا. آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنے کاموں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے غم کو دیکھ لیں. یہ ساری کے سارے بس آپ ظاہر کے لیے، میں اور میں.
آپ کی میں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ آپ اللہ والے نہ ہیں نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ والے بن جائیں، اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جو ایمان قبول کر لیتے ہیں ان کی اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے قرآن میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اچھی زندگی، اچھی زندگی سے یہ مراد نہیں ہے کہ روپے پیسے کی آپ پہ برسات ہو جائے گی، نہیں، ایک سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، ٹھہراؤ والی زندگی، پریشانی ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل